السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے 20ویں پارے سے اہم ترین باتوں کو جانتے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، ہمارے رب کا کلام ہے، وہ اللہ کے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، سب سے زیادہ علم والا اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ یقیناً اس اللہ کے احکامات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ سورۃ النمل چل رہی تھی۔ اس پارے کا جو پہلا مضمون ہے سورۃ النمل کے تحت، اس میں اللہ عز و جل مشرکین سے 5 سوالات پوچھتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے سوالات بنیادی طور پر جو اس کائنات میں اللہ عز و جل کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس سے متعلق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض، بتاؤ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، آسمان سے بارش کس نے برسائی، اور کون ہے جو اس بارش کے بعد اس زمین پر ہرے بھرے باغ اگاتا ہے، کس نے یہ باغ اگائے؟ تم تو اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ کیا ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ مگر یہ رستے سے ہٹ رہے ہیں۔ آگے اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ کس نے زمین کو تمہارے لیے ہموار کر دیا، یعنی زمین کو کس نے تمہاری قرارگاہ بنایا، اس پر نہروں کو کس نے جاری کر دیا، اس پر پہاڑوں کو کس نے گھاڑ دیا، اور میٹھے اور نمکین سمندر کے درمیان رکاوٹ کس نے ڈالی؟ کیا ہے کوئی اللہ کے ساتھ معبود؟ آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ کمزور اور لاچار کی دعائیں کون سنتا ہے، کون ان کو سختی سے بچاتا ہے، کون ہے جو تمہیں زمین پر خلیفہ بناتا ہے؟ کیا ہے کوئی اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود؟ اسی طرح مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اندھیروں میں، جو خشکی اور تری کے اندھیروں میں تمہیں رستے دکھاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ستاروں سے تم سمت معلوم کرتے ہو، اور بارش برسانے سے پہلے وہ ٹھنڈی خوشخبری دینے والے ہوائیں کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے۔ کیا ہے کوئی اللہ کے ساتھ اور معبود؟ اور پھر آگے اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ کون ہے جو تمہیں زندگی اور موت دیتا ہے، کون ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا اور پھر وہ قیامت کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، کون ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے؟ کیا ہے کوئی اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود؟ تو یہ بنیادی طور پر یہ سوالات جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کی ان قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرے تو اس کو ہمت نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کرے، وہ اللہ عز و جل کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے سورۃ القصص کا ذکر کیا ہے کہ سورۃ القصص میں اللہ عز و جل نے ایک مضمون نقل کیا ہے۔ سورۃ القصص کے بارے میں جان لیں کہ سورۃ القصص مکی صورت ہے، جس میں رسالت کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے، اور ان اعتراضات کا جواب اللہ عز و جل نے دیا ہے۔ اس صورت کا زیادہ تر حصہ سیدنا موسیٰ، فرعون اور قارون کے واقعات پر مشتمل ہے، جس میں سیکھنے کے بہت سارے اسباق ہمارے لیے موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے فرعون کے ساتھ شاہی محل میں پرورش پائی، اور جب وہ جوان ہوئے تو ایک دفعہ وہ شہر میں داخل ہوئے، غالباً دوپہر کا وقت تھا، تو 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک فرعون کی قوم سے تھا جس کو قبطی کہتے ہیں، اور ایک بنی اسرائیل کے قوم سے تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ جب قبطی اس بنی اسرائیل کے شخص پر غالب آنے لگا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز لگائی اور کہا کہ موسیٰ مجھے بچا لو اس سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ عینی شاہد تھے مسلسل قبطیوں کا جو ظلم تھا بنی اسرائیل کے لوگوں کے اوپر، تو وہ آلریڈی ان کی ہمدردیاں بنی اسرائیل کے ساتھ تھی، اور وہ اس ظلم و ستم سے پہلے ہی بہت پریشان تھے۔
تو جیسے ہی اس بنی اسرائیل کے شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس نے اس قبطی شخص کو گھونسا رسید کیا، مکہ مارا، اور وہ مکہ اتنی زور کا لگا کہ غیر ارادی طور پر وہ قبطی، اس کا کام تمام ہو گیا، وہ مر گیا۔ اب اگلے دن ہی اس قتل کا راز فاش ہوتا ہے۔ شہر کے دوسرے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے موسیٰ، جو سردار ہیں وہ تمہارے بارے میں مشاورت کر رہے ہیں کہ تمہیں بدلے میں قتل کیا جائے گا، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک شہزادوں کی زندگی گزار رہے تھے، ایک دم سے اس طرح کی آفت کہ ان کو اب اکیلے نکلنا پڑا جان بچانے کے لیے۔ وہ خائف تھے، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، چہرہ پھیر کے، منہ پھیر کر، اور مصر سے باہر نکلنے لگے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ میں کہاں جاؤں گا۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اب اس پارے کا جو تیسرا مضمون ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کے مدین پہنچنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے پر چلائے گا، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہم نے حضرت موسیٰ کو مدین کے راستے پر چلا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس مدین کے راستے پہ چلنے لگے۔ فلما توجہ تلقاء مدین، اور وہ مدین کی جانب چلنے لگے اور اس نے دعا کی کہ رب عسیٰ رب ان یہدینی سواء السبیل، تو چلتے چلتے اللہ عز و جل نے ان کو اس راستے پر برقرار رکھا یہاں تک کہ وہ مدین پہنچ گئے۔ اور پھر جب وہ مدین پہنچ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کنویں کے پاس پہنچے۔ کنویں کے پاس ایک ہجوم تھا چرواہوں کا، جو اپنے اپنے جانوروں کو وہاں پر جمع کیے ان کو پانی پلا رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس ہجوم سے ہٹ کر دو خواتین اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم یہاں پر کیوں کھڑی ہو، تم پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ چرواہے یہاں سے ہٹ نہیں جاتے ہم پانی نہیں پلائیں گے، اور ہمیں یہاں پر اس لیے آنا پڑتا ہے کہ ہمارے بابا بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ آ نہیں سکتے تو ہماری مجبوری ہے، لیکن ہم اس ہجوم میں گھل مل نہیں سکتے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ان کو ضرورت ہے اس کی مدد کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ اور پانی پلانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سائے میں آئے اور دعا پڑھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کیونکہ پریشان تھے، موت کا خوف تھا، کوئی گھر نہیں تھا، اجنبی شہر میں تھے، کھانے کو کچھ تھا نہیں، وہاں پر کوئی رشتہ دار تھا نہیں، تو پریشان تھے۔ اس کے باوجود مدد کی۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان کسی بھی پوزیشن پر وہ مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کا جیل میں ہونا، اور جن لوگوں نے خواب دیکھا اس خواب کی تعبیر بتانا، مریضوں کی تیمارداری کرنا، لوگوں کا خیال رکھنا ہو، یا وہ موسیٰ علیہ السلام کا مدین جیسے ایک اجنبی نئے شہر میں کنویں کے کنارے پر کھڑی دو کمزور عورتوں کی مدد کرنا ہو، اور اس کے بعد خود اللہ سے مدد مانگی کہ یا اللہ آپ کی طرف سے جو بھلائی نازل ہوگی میں اس کا محتاج ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول کی۔ اب جو خواتین جن کے جانوروں کو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تھا وہ گھر گئی، انہوں نے اپنے ابو کو پوری بات بتائی، تو ان میں سے ایک خاتون کو اس شخص نے کہ جس کی وہ بیٹیاں تھیں بھیجا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اس کو بلاؤ، لگتا ہے کہ وہ مسافر ہے۔ وہ خاتون قرآن میں آتا ہے کہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان ابی یدعوک، کہ اے مسافر شخص، اے اجنبی شخص، ہمارے ابا ہمارے بابا آپ کو بلاتے ہیں، آپ نے جو ہمیں سروس دی ہے وہ آپ کو چارج کرنا چاہتے ہیں، تو آپ چلیں میرے ساتھ۔ اور موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں چلے جاتے ہیں اور پورا قصہ اس شخص کو سناتے ہیں۔ کہا جاتا ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی اور شعیب تھے۔ المہم اس شخص کو موسیٰ علیہ السلام اپنا پورا قصہ سناتے ہیں اور وہ اس کو تسلی دیتے ہیں کہ تم بے فکر ہو جاؤ، نجوت من القوم الظالمین، تمہیں ظالم قوم سے نجات دے دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ اس کو آفر کرتا ہے، کیونکہ اس شخص کی ایک بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان اس شخص کو نا اجرت پر رکھ لیں،
ان خیر من استأجرت القوی الامین، کیونکہ جب بھی کسی کو جاب دی جاتی ہے تو اس کے اندر دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ایک تو اس کے اندر سکل، دوسرا اس کے اندر امانت داری، کہ اس کے آنکھوں میں حیا کتنی ہے، وہ کتنا امین ہے۔ تو یہ شخص امین بھی ہے اور یہ طاقتور بھی ہے، کیونکہ ان خواتین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت صلاحیت کو بھی دیکھ لیا تھا کہ کس طریقے سے ایک بھاری پتھر انہوں نے اٹھا لیا تھا، اور پھر جب وہ بلانے آئے تھے تو کس طریقے سے حضرت موسیٰ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ آگے آگے اور وہ خاتون پیچھے سے پتھر مار مار کے، کنکر مار مار کے اس کی سمت درست کرتی تھی کہ اس طرف جانا ہے، اس طرف جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تدبیر اس لیے اختیار کی تاکہ ان کی نظر اس غیر محرم خاتون کی طرف نہ پڑے۔ تو جب بیٹیوں نے والد کو اس اجنبی شخص کو مزدوری پر رکھنے کا کہا تو اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ آفر کی کہ میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اس شرط پر، اس کا حق مہر یہ ہوگا کہ تم 8 سال کم سے کم ہمارے ساتھ بطور مزدور رہو گے، ہماری بکریاں چراؤ گے، ہمارے کام دیکھو گے، اور اگر تم 10 سال کا عرصہ گزارو گے تو یہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس معاہدے پر متفق ہوتے ہیں اور وہ اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم فاسٹ فارورڈ کریں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خاتون سے شادی ہو جاتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال وہاں پر گزارتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں کو لے کر دوبارہ مصر کی سرزمین کی طرف آتے ہیں۔ رستے میں کوہ طور کے پاس اس کو آگ نظر آتی ہے، وہ آگ لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آفیشیلی نبی اپوائنٹ کیا جاتا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، وہاں پر ان کو معجزات دیے جاتے ہیں، وہاں پر وہ ہارون کو بھی اپنے ساتھ بطور نبی اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے ہیں اور ان کو فرعون کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آمنا سامنا تھا، فرعون کو حضرت موسیٰ نے دعوت دی، اور اس پر سورۃ الاعراف میں اور دیگر صورتوں میں ہم اس کی تفصیل جان چکے ہیں کہ فرعون نے جادوگروں کو بلایا اور ایک مقابلہ ہوا، اور وہ مقابلہ کرنے کے بعد جادوگر سمجھ گئے یہ جادو نہیں، یہ معجزہ ہے، وہ ایمان لے آئے۔ پھر فرعون دوبارہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم بڑھاتا ہے، اور پھر اللہ عز و جل کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اس بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر دریا کے اس پار جاتے ہیں، اور اسی دریا میں فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو غرق کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک پوری اس صورت کے اندر پورا ایک قصہ بیان کیا گیا ہے، کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدین میں جا کے اپنی زندگی گزاری۔ اس کے بعد اس کے بعد اگلا جو ہمارا مضمون ہے وہ قارون سے متعلق ہے۔ قارون کون تھا؟ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ دار تھا، یہ بنی اسرائیل کے قوم میں سے تھا، لیکن یہ کافر تھا، اور اس کو فرعون نے بنی اسرائیل کے اوپر معمور کیا ہوا تھا۔ آج بھی جس طریقے سے ظلم کرنے کے لیے جو کافر ہوتے ہیں، کافروں کے سردار ہوتے ہیں، وہ کسی بھی قوم کا شخص ان کے اوپر مسلط کر کے اس کے ذریعے ظلم کرواتے، تو فرعون نے بھی یہی کیا تھا کہ قارون کو اپنے ہی لوگ بنی اسرائیل کے اوپر معمور کیا ہوا تھا، اور وہ ان کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا۔ وَإِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، اس ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ قارون کو اللہ عز و جل نے بہت سارے خزانوں کا مالک بنایا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس خزانے کی چابیاں بھی ایک ٹھیک ٹھاک ایک بڑا گروہ جب وہ چابیاں اٹھاتا تھا تو اس کو بھی جھکنا پڑتا تھا، اس پورے گروہ کو، مطلب اتنے ہی خزانے تھے کہ اس کی چابیاں اتنی بھاری تھی کہ وہ اٹھائی نہیں اٹھتی تھی۔ تو جو نیک لوگ تھے اس قوم میں وہ قارون کو نصیحت کرتے تھے کہ تم تکبر مت کرو، اترا کے مت چلو اپنے اس خزانے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اتراتے ہیں، جو شیخیاں بگاڑتے ہیں۔ اور تم ٹھیک ہے، تم اس دنیا سے جتنا استفادہ کرنا چاہتے ہو اس دنیا میں اپنے مال سے کرو، لیکن یہ کہ کوشش کرو کہ اس مال کے ذریعے تم اپنی آخرت بناؤ، اور لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اور زمین پہ فساد برپا مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو قارون جواب یہ دیتا تھا کہ یہ جو میرے پاس مال ہے نا، یہ میں نے اپنے علم اور فن کے نتیجے میں حاصل کیا ہے، میرے پاس سکلز ہیں، میرے پاس کوالٹی ہے، میرے پاس جو بزنس میں کرتا ہوں اس کا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے، اس لیے میرے پاس مال آیا ہے۔ مطلب اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اچھا، جب
قارون پوری زیب و زینت اختیار کر کے اس قوم پہ سے گزرتا تھا، بنی اسرائیل کے قوم پہ سے گزرتا تھا، تو کچھ لوگ ایسے تھے جو زندگی کے متوالے تھے، دنیا سے محبت کرنے والے، وہ اپنے دلوں کو تھام لیتے تھے کہ کاش ہمیں بھی قارون کی طرح مال ملتا اور ہم بھی اس طریقے سے ناز اٹھاتے ہوئے زیب و زینت کے ساتھ لوگوں کے درمیان چلتے۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اللہ عز و جل نے قارون کے اس تکبر کی وجہ سے، انا پرستی، خود پسندی کی وجہ سے، سیلف ایڈمیریشن کی وجہ سے، اللہ عز و جل نے قارون کو اس کے محل کے ساتھ، خزانوں کے ساتھ ہی زمین میں دھنسا دیا۔ تو اس طرح قارون اپنے انجام تک پہنچا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے سورۃ العنکبوت کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ عز و جل نے، چونکہ جو مسلمان تھے مکی دور میں، ان کے اوپر ظلم و ستم کا دورہ چل رہا تھا، بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے، کیونکہ انسان تھے، بعض دفعہ ان مصائب کی تاب نہیں لا سکتے تھے تو گھبرا جاتے تھے۔ تو اللہ عز و جل نے یہ صورت اور اس کی ابتدائی آیات نازل فرمائی تاکہ ان کو حوصلہ رہے، اور اس میں پچھلے جو اقوام تھے، پچھلے انبیاء تھے، ان کے صبر کا، ان کے حوصلے کا ذکر کیا ہے اور مسلمانوں کو تسلی دی۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب صحابی نے پوچھا، عمر بن عاص کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ سب سے زیادہ مصیبت اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے دنیا میں؟ تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، اور اس کے بعد اس کے قریبی لوگوں پر، پھر ان کے قریبی لوگوں پر، اور اس کے بعد اللہ عز و جل لوگوں کو ان کے ایمان کے مطابق پرکھتے ہیں۔ جن کا ایمان، جو ایمان میں شدید ہوتے ہیں، ان کی آزمائش سخت ہوتی ہے، اور جو ایمان میں نرم ہوتے ہیں ان کی آزمائش پھر نرم ہوتی ہے۔ اور انسان کے ساتھ آزمائشیں ساری زندگی رہتی ہیں، اور وہ آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کو ہر قسم کے گناہ سے پاک کر دیتا ہے۔ اب اس پارے کا جو سب سے آخری مضمون ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جو کوشش کرنے والے لوگ ہیں نا، محنت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ان کی محنت کا بہترین اجر اور بہترین انجام ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں اس حصے میں فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو بندہ مجاہدہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، اسٹرائیو کرتا ہے، تو اس کی جو جد و جہد ہے، اس کی جو کاوش ہے، اس کی جو مساعی ہے، اس کی جو محنت ہے، توانائیاں صرف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ تو اس دنیا میں جو شخص دین کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس محنت کا فائدہ اس کو ضرور دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ تو اس بات کو اللہ عز و جل نے سمجھانے کے لیے بہت سارے انبیاء کی مثالیں دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 9.5 سال کی محنت کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے اس نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے لوگوں کو بتایا کہ جو تم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، اور جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو معبود قرار دیتے ہو، قیامت کے دن یہ مکر جائیں گے، یہ انکار کر دیں گے تمہارا۔ پھر آگے اللہ عز و جل نے لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، کس طریقے سے اپنی قوم کو اس نے منع کیا کہ تم بدفعلی کے کام سے باز آ جاؤ، وہ باز نہیں آئے۔ اسی طریقے سے حضرت شعیب نے اپنی قوم سے کہا کہ تم فساد زمین پر برپا مت کرو۔ آگے پھر جو قوم عاد ہے اور ثمود ہے ان کے بارے میں بتایا گیا، فرعون، حامان اور قارون کا ذکر کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ عز و جل نے انبیاء کی ان کے اوپر محنت، انبیاء کی دعوت کا ذکر کیا، اور پھر ان کی جو ایک ہٹ درمی تھی، ان کا مسلسل انکار تھا، ان کے اندر جو کبر، عناد، تکبر، خود پسندی کے مسائل تھے، بیماریاں تھیں، اور جن جرائم میں وہ جاری و ساری تھے، اس کا ذکر کیا۔ پھر اللہ عز و جل نے ساتھ ہی ساتھ ان کے اوپر جو عذاب اللہ نے مسلط کیا اس کا بھی ذکر کیا۔ پھر فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، چونکہ وہ نہیں مانے، بالآخر اللہ عز و جل نے ان میں سے ہر شخص کو پکڑ لیا، اس کی پکڑ کی اور اس کے اوپر عذاب مسلط کیا۔ ان میں سے کچھ پر اللہ عز و جل نے تیز و تند آندھی بھیج دی، کسی کو چیخ نے پکڑ لیا، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، اور کسی کو پانی میں غرق کر دیا۔ اللہ عز و جل کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ لوگ انکار کر کے اور جرم پر اصرار کر کے خود ہی ظلم کا اپنے اوپر ارتکاب کرتے ہیں، خود ہی ظالم بنتے ہیں۔ تو اس پارے میں، یعنی 20ویں پارے کے اختتام میں جو چند باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غلطی کرنے کے فوراً بعد ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے جب قتل ہوا غیر ارادی طور پر، تو انہوں نے سب پہلی فرصت میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، تو ہم بھی غلطی پر اڑے نہ،
اور غلطی کو جسٹیفائی نہ کریں. دیکھیں انبیاء کی یہ صفت ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا ہوئی تو انہوں نے بھی اپنی خطا کو جسٹیفائی نہیں کیا بلکہ فوراً دعا مانگی. تو حضرت موسیٰ نے بھی فوراً دعا مانگی. آپ کو حضرت داؤد کے بارے میں ملے گا علیہ السلام کہ وہ بھی فوراً جب ان سے زندگی میں کوئی ایسی بھول ہوئی تو انہوں نے فوراً معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے. تو ہمیں بھی انبیاء کے اس راستے پر چلنا ہے کہ اگر کوئی کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. دوسری بات جو ہمیں اس پارے سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر موقع پر ہم دوسروں کو نفع دینے کی کوشش کریں. جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود اجنبی ہیں، کمزور ہیں، پریشان ہیں، ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام ان 2 خواتین، کمزور اور بے بس خواتین کا ساتھ دیتے ہیں، اور اللہ عز و جل پھر اس عمل کی وجہ سے ان کے مسائل، حضرت موسیٰ کے مسائل بھی حل فرما دیتے ہیں. تیسرا فائدہ جو ہمیں اس پارے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ پریشانی کے وقت ہمیشہ اللہ سے رجوع کرنا چاہیے. ہمیشہ جیسے آپ پریشان ہوئے، اب ظاہری اسباب کی طرف بعد میں جائیں، سب سے پہلے اللہ سے رجوع کریں. جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نکلنے کا ارادہ کیا مصر سے جان بچانے کے لیے تو سب سے پہلے اللہ سے دعا کی، اور جب ان کو پتہ چلا کہ سردار ان کی قتل کی پلاننگ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے دعا کی کہ رب نجنی من القوم الظالمین، اور پھر عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، دعائیں مانگ رہے ہیں. تو ہمیں بھی مصیبت کے فوراً بعد اللہ سے رجوع کرنے اور دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے. اور آخری فائدہ اس پارے سے وہ یہ ہے کہ تکبر کرنا یہ فرعون کا کام ہے. اپنی نعمت، اللہ کی نعمتوں پر اترانا یہ قارون کا کام ہے. تو ہمیں فرعونی اور قارونی نہیں بننا. جب اللہ عز و جل ہمیں کوئی نعمت دے، کوئی منصب دے تو ہمیں مزید عاجزی آنی چاہیے. منصب کی عاجزی ایسی آنی چاہیے جیسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان بہت بڑے بادشاہ تھے، اور ایسے بادشاہ حضرت سلیمان کے جن کی طرح کی بادشاہت اللہ نے اس کے بعد کسی کو نہیں دی، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اور مال قارون کے پاس بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے وہ اتراتا تھا، اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ زمین میں زندہ دنسا دیا. لیکن مال ذوالقرنین کے پاس بھی بہت تھا، مال حضرت داؤد اور سلیمان کے پاس بھی بہت مال تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں، بڑی نعمتیں ان کو عطا کی تھی، لیکن وہ مزید اللہ تعالیٰ کے قریب جاتے تھے. اور اگر ایک اور فائدہ اس میں ہم اس بارے میں ایڈ کر دیں تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو جو نتیجہ ملتا ہے نا وہ کوشش کا ملتا ہے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. بس بیٹھ کر انتظار کرنا کہ اللہ کی مدد آ جائے گی، یہ غیر اصولی بات ہے. اصولی بات یہ ہے جو قرآن نے ہمیں اصول دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کوشش کریں، اپنے حصے کا کام کریں. حدیث میں آتا ہے احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز. کوشش کرو، بھرپور کوشش کرو، پسینہ بہاؤ، بھاگ دوڑ کرو جتنی کر سکتے ہو، جتنی اللہ نے سمجھ دی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور ہار مت مانو. تو کوشش کرنی چاہیے اور ہار نہیں ماننی چاہیے. اس سے اللہ عز و جل انسان کو بہترین اجر، بہترین جزا اور بہترین نتائج عطا فرماتا ہے. تو ناظرین، یہ ہمارا 20واں پارہ تھا جو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پارے کے ساتھ کل. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.